للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ خواتین و حضرات، اب یہ آج کل موسم ہے قربانی کا، اور کل انشاءاللہ عید کے روز اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ہم قربانی جانور کی شکل میں پیش کریں گے۔ قربانی کے تعلق سے اس کے چند پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ قربانی کا پس منظر کیا ہے، قربانی کا مقصد کیا ہے، اور جانور کے تعلق سے اس کے مسائل کیا ہیں۔ اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے علماء جو ہیں، سنتے ہوں گے آپ کہ مسائل بھی بیان کرتے ہیں، اشتہارات میں بھی مسائل چھپے ہوئے ہمیں مل جاتے ہیں، کتابوں میں بھی مل جاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اس موقع پر یاد دہانی کے لیے علماء کی طرف سے بیانات بھی جاری ہوتے ہیں، اور نصیحت بھی کی جاتی ہے، اس قربانی کے پس منظر کو سامنے لایا جاتا ہے تاکہ وہ جذبہ اور اللہ سے وہ تعلق جو ایک مومن کا ہونا چاہیے وہ مزید جو ہے وہ تازہ ہو جائے۔ تو جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ قربانی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے طور پر ہم اس کو مناتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کی محبت میں قربان کیا۔ تو بظاہر تو آپ نے حضرت اسماعیل کی جگہ جانور کو ذبح کیا تھا، لیکن حقیقتاً وہ حضرت اسماعیل ہی کی قربانی تھی۔ وہ اس طرح پر کہ حضرت اسماعیل کو تیار کرنا تھا اس نسل کے لیے، اس جنریشن کے لیے جس میں آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ تو ایک ایسی نسل، ایسی جنریشن کی تیاری کے لیے حضرت اسماعیل کو مکہ جیسی جگہ میں، جو غیر آباد جگہ تھی، جہاں نہ پینے کا پانی، نہ کھانے کے لیے کوئی کھیتی باڑی، اور نہ ہی کوئی تجارت کے لیے کوئی ایسی چیزیں مہیا تھیں، اس بیابان کے اندر، ریتیلے جگہ کے اندر حضرت اسماعیل کو چھوڑ دینا ان کی ماں کے ساتھ، یہ قربانی تو جان کی قربانی سے زیادہ بڑھ کر تھی۔ اور اسی مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے قربانی مانگی تھی، اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے اس قربانی کو پیش کر دیا، اور اللہ نے اس کو قبول کیا۔ اسی کی یاد کو دہرانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی، اور اس کے بعد اپنی تمام امت کو جو ہے یہ پیغام دیا، یہ میسیج دیا کہ سال میں ایک مرتبہ ذی الحجہ کے مہینے میں حج کے اختتام پر جو ہے وہ قربانی پیش کی جائے۔ تو یہ قربانی جو ہے محض جانور کا ذبح کرنا نہیں ہے۔ دیکھیے، انسان کا دنیا کے اندر کئی رشتے ہوتے ہیں، ماں باپ سے ایک رشتہ ہوتا ہے، اولاد سے رشتہ ہوتا ہے، رشتہ داروں سے ہوتا ہے، دوسرے تعلق والے ہیں ان سے جو رشتہ ہوتا ہے وہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے۔ اس محبت کے رشتے میں، اولاد کے رشتے میں، ماں باپ کے رشتے میں جو ایک محبت اور ایک جذبہ ہوتا ہے انسانوں کے درمیان، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک مومن کا جو مجھ سے تعلق اور مجھ سے جذبہ محبت ہو وہ سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن کے اندر
ایمان والوں کی صفت ہی یہ بیان کی گئی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو گویا کہ جانور کی شکل کے اندر ہم اس وقت جب جانور ذبح کرتے ہیں تو اللہ کی محبت، اس کی عبودیت درمیان، اپنی عبودیت کا اظہار، اپنی عاجزی، اپنی کمزوری، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ جو ہے وہ جانور کی شکل میں ہمیں ذبح کرنا ہوتا ہے۔ گویا کہ اپنی تمام خواہشات جو ہم اپنے اندر رکھتے ہیں جانور کی شکل میں ذبح کر دیتے ہیں، اور یہ اظہار کرتے ہیں اس بات کا کہ یا اللہ اب ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، یہ جان جو تھی ہم نے اس جانور کی شکل میں آپ کی محبت میں قربان کر دی ہے۔ اسی طرح آپ کا جب بھی مطالبہ ہوگا آپ کے دین کے لیے، آپ کی محبت میں ہم ہر قسم کی قربانی کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ قربانی کی حقیقت ہے، اور قربانی جو ہے وہ تقریباً تمام جتنے بھی دنیا کے اندر بڑے مذاہب ہیں، ہر ایک مذہب میں قربانی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ جانور کی شکل میں قربانی کر کے اللہ کا تقرب، اس کی رضا، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا، یہ تقریباً تمام بڑے مذاہب کے اندر بھی ہے، اور اسلام کے اندر بھی اس کو باقی رکھا گیا ہے۔ تو ایک طرح تو سے یہ جانور کا ذبح کرنا گویا کہ اپنی جو نفسانی، اپنی جو خواہشات ہیں ان کو قربان کرنا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارا جذبہ محبت جو ہے وہ سب سے زیادہ اللہ سے ہونا چاہیے۔ یہ بات اچھی طرح ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ آج ہماری محبتیں، ہمارے جذبات کن کے لیے ہیں۔ اگر ہم غور کریں گے تو پائیں گے کہ ہمیں اپنی اولادوں سے بڑی محبت ہے، اپنے مال سے زیادہ محبت ہے، ان کی خاطر ہم صبح سے لے کے شام تک دنیا کے اندر جو ہے وہ خاک چھانتے پھرتے ہیں۔ سردی، گرمی، بارش، ہر موسم میں جو ہے ہم اپنی سرگرمیاں، اپنی دوڑ دھوپ، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ اولاد اور ان کی ضرورتیں ہیں۔ اللہ کی محبت ان سب سے آگے ہونا چاہیے۔ یہی تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ سب سے زیادہ میں تمہارے لیے محبوب ہوں۔ حدیث میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ تمہارے لیے اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے دل کے اندر تمہاری محبت تمہاری ماں باپ، تمہاری اولاد سے بڑھ کر اللہ کے لیے نہ ہو جائے، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو۔ تو اب دیکھیے کہ ہماری محبتیں کس کے لیے ہیں۔ تو یہ اس موقع پر، قربانی کے موقع پر یہی چیز پیدا کرنا مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے تمام جذبات اور محبت اللہ کے لیے ہو جائیں، اور جب اللہ کے لیے ہو جائے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اپنی تمام ضرورتوں کو، اپنی تمام احتیاج کو اور اپنی تمام سرگرمیوں کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ اس کا ہو جائے تو پھر ایسے انسان کو، ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر کون جو ہے وہ پسپا کر سکتا ہے۔ آج جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان قوم جو ہے وہ ساری دنیا کے اندر جو ہے پسپائی کی طرف جا رہی ہے، زوال کی طرف چلی جا رہی ہے۔ ہر انسان جو ہے ذلیل اور خوار سمجھ کر اس قوم کو جو ہے اس پر ظلم زیادتی کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا اپنا تعلق جو ہے وہ خدا سے جو ہونا چاہیے وہ نہیں رہا ہے۔ ہمارا تعلق دنیا کی مادی چیزوں سے بڑھ گیا ہے۔ دیکھیے مادی چیزوں کو اس حد تک اختیار کرنا، اس حد تک استعمال کرنا کہ اپنی دنیا کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، اپنی اولاد کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، وہ اس حد تک تو درست ہے،
لیکن آگے بڑھ کر جو ہے وہ اتنا زیادہ اپنے سرگرمیوں کو بڑھا لینا کہ دنیا کو ہم جمع کرنے لگے، مال کی محبت خدا کی محبت سے بڑھ جائے، اولاد کی محبت خدا کی محبت سے آگے چلی جائے، تو وہ ایمان پھر ایمان نہیں رہتا، وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا اس قربانی کے ایام کے اندر یہی جذبہ آنا چاہیے جانور کی قربانی کے وقت کہ اللہ ہم اپنے تمام جذبات کو آپ کے آگے آپ کے سپرد کرتے ہیں اور آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہی قربانی کا مقصد ہے۔ بہت سے لوگوں کو سوشل میڈیا پر میں نے انٹرویو کے اندر بھی سنا، بہت سے لوگ کامنٹس بھی کرتے ہیں کہ بھائی یہ اتنے تعداد میں، بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگ قربانی کرتے ہیں، تو اتنی قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ اور مطلب یہ ہے کہ خالی گوشت کھانے کے لیے یا اتنے جانوروں کو مار دیا جاتا ہے اور لاکھوں کروڑوں روپیہ مسلمان جو ہے قربانی میں خرچ کر دیتے ہیں، یہی پیسہ جمع کر کے کوئی یونیورسٹی بنا دی جائے، کوئی کالج بنا دی جائے۔ اس قسم کی باتیں لوگ کرتے ہیں، یعنی لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ قربانی اصل میں یہ چیز نہیں ہے کہ ہم خون بہانا مقصد نہیں ہے۔ دیکھیے یہ وہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ کی محبت کے اندر کرنا ہے یہ قربانی، اور اللہ کی محبت کے لیے ہی ہم جانور قربان کرتے ہیں۔ دیکھیے ہم دوسرے فیسٹیول ہیں، اب کوئی کہنے لگے کہ صاحب یہ یوم آزادی کا جشن ہے یا یوم جمہوریہ کا جشن ہے، اس کی تیاری کے لیے کروڑوں روپیہ جو ہے وہ گورنمنٹ خرچ کرتی ہے، تو اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ نہ کرے اور وہی سارا پیسہ جو ہے وہ غریبی دور کرنے کے لیے کر دے۔ تو یہ بالکل ایسی بات ہوگی کیونکہ ہمارے جذبات جو ہیں اس سے وابستہ ہوتے ہیں قومی دن سے۔ آزادی ہمارے کا جشن جو ہے وہ آزادی کا دن جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر ایک اہمیت رکھتا ہے، ملک کے لیے اہمیت رکھتا ہے، اس لیے اس کے محبت میں ہم جو ہے وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ یہی مقصد قربانی کا بھی ہے، اسی لیے قربانی کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ پیسہ خرچ کرنے کے لیے ذرا یہ بھی تو سوچیں کہ خالی قربانی کیوں؟ قربانی کرتے ہوئے کہ ہم الگ سے پیسہ اتنا خرچ نہیں کر سکتے کہ یونیورسٹی بنا لے یا کالج بنا لے یا اچھے اسکول قائم کر دے؟ قربانی کے جانور ہی کو روک کر کیوں؟ یہ تو ہم ویسے بھی کر سکتے ہیں، یہ جذبہ بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ تو یہ بالکل غیر متعلق بات ہے اور ناسمجھی کی بات ہے جس طرح لوگ کرتے ہیں کہ صاحب وہ جانوروں کی قربانی نہ کرتے ہوئے اس پیسے کا وہاں استعمال کیا جائے۔ نہیں، یہ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت ہے اور اس کو اس محبت کے جذبے کو باقی رکھنے کے لیے اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے ہم جانور کی شکل میں قربانی کرتے ہیں۔ یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے، یہ اس لیے اسلام کی علامات میں سے ہے، ہمارے محبت کے علامت اور خدا سے تعلق کا اظہار کے لیے ہے۔ اس کو نہیں رکنا چاہیے، نہ روکا جا سکتا ہے اس کو۔ اب رہا دوسرا پہلو کہ قربانی جو ہے وہ کس پر واجب ہے۔ تو جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو زکوٰۃ کے اوپر صرف ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ اس مال پر جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اس پر 1 سال گزرنے کے بعد پھر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن قربانی کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ قربانی کے لیے یہ جو ہے کہ آپ کے پاس اتنا مال ان دنوں کے اندر، قربانی کے دنوں کے اندر آپ کے پاس اتنی رقم آ جائے، اتنا مال آ جائے، اتنا پیسہ آ جائے تو آپ پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ دوسرے ائمہ کے نزدیک قربانی جو ہے وہ سنت مؤکدہ، سنت کے درجے میں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ اس کو واجب کہتے ہیں۔ تو ہم کیونکہ حنفی مسلک کے لوگ ہیں تو قربانی ایسے انسانوں پر جو زکوٰۃ کا نصاب رکھتے ہیں ان پر قربانی واجب ہے۔ اب قربانی کے لیے جانور، چھوٹا جو جانور ہوتا ہے وہ اس کی عمر تقریباً 1 سال ہونا ضروری ہے، 1 سال سے کم کا جانور نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں کوئی دمبا ہے یا بھیڑ ہے اور اتنی تندرست ہے کہ کچھ دن سال میں کم ہے، مہینہ 15 دن کم ہے، لیکن دیکھنے میں سال بھر کے لگتا ہے، تو دمبا اور
بھیڑ وغیرہ کم تھوڑا دن کم بھی ہوں تب بھی چل جائے گا، لیکن بکرے کی عمر 1 سال ہونا چاہیے۔ اسی طریقے پر اس سے جو بڑا جانور ہوتا ہے، جیسے پڑا ہوتا ہے، بھینس ہوتی ہے، اس کی جو ہے اس کا نصاب یہ ہے کہ وہ 2 سال کا پورا ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہیں جو اجتماعی طور پر قربانی کرتے ہیں، وہ جانوروں کی عمر کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط نہیں رکھتے، اور دیکھنے میں بھی جانور 2 سال کے نہیں لگتے، ایسے جانور ذبح کر دیتے ہیں، لوگ اس کے حصے دار ہوتے ہیں۔ ایسی قربانی جو ہے پھر وہ اللہ ہی جانے کہ اللہ اس کو قبول کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن مسئلے کے اعتبار سے قربانی نہیں ہوتی۔ 2 سال سے کم کا جانور ہو، بڑا جانور یا بکرا بکری جو بھی ہو، وہ سال بھر سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح پر بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ 7 حصے اگر حصے دار ہیں تو ٹھیک ہے، اگر کوئی انسان ایک ہی پورا جانور بڑا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یا اپنے دوسرے لوگوں کو، رشتہ داروں کو شریک کر سکتا ہے، گھر کے بچوں کو شریک کر سکتا ہے، ان کے عقیقے وغیرہ کی نیت بھی کر لے تو قربانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ چند مسائل ہیں۔ اب جانور کو اللہ کے لیے قربان کرنا ہے تو جانور کی حفاظت کرنا، اور جانور جو ہے وہ اوسط قیمت پر خریدنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ 1 لاکھ روپے کا بکرا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فضول خرچی ہے، بالکل فضول خرچی سمجھتا ہوں اس کو۔ نہیں، تندرست جانور لیجیے جو مناسب قیمت ہو، درمیانی قیمت کا جانور ہو، اتنا زیادہ نہ ہو کہ مطلب یہ کہ اس پر پھر لوگ فخر کرتے ہیں، اس کو گھما رہے ہیں، پھرا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، دوسرے جانور پر ان کو ترجیح دے رہے ہیں، اپنے جانوروں کو زیادہ نمایاں کیا جا رہا ہے۔ تو یہ نمائشی چیز جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے لیے قربانی کرنا ہے، اس جانور کو آپ نے اللہ کے لیے خریدا ہے، اس کی نیت کو خالص رکھیے، اس میں کوئی جو ہے فخر کی نفسیات نہیں ہونا چاہیے، کوئی دکھاوے کے نفسیات نہیں ہونا چاہیے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کے یہاں آپ کا اخلاص ہی پہنچنے والا ہے۔ جانور کا نہ گوشت پہنچنے والا ہے، نہ اس کا خون پہنچنے والا ہے۔ قرآن نے صاف کہہ دیا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ ہرگز نہ تمہارا وہ گوشت اس کو پہنچتا ہے، نہ تمہارا خون پہنچتا ہے۔ جو چیز خدا کے یہاں قابل قبول ہے اور اس تک پہنچنے والی ہے، وہ تمہارا اور خدا کے درمیان کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے، اس کو یہاں تقوی کے لفظ کا اظہار کیا ہے۔ یعنی وہی اخلاص، وہی جذبہ محبت، وہی جذبہ تسلیم و رضا، وہ اللہ کے حضور پہنچنا ہے، اس کو اپنے لیے خالص رکھیے، اس میں کوئی کمی نہیں آنا چاہیے، ورنہ یہ قربانی جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی ضائع ہو جائے۔ تو ان تمام باتوں کا لحاظ رکھیں، اور اگر کوئی پیچیدہ ایسا مسئلہ آتا ہے تو ہمارے درمیان علماء موجود ہیں، ان سے رجوع کر کے اس مسئلے کو سمجھا جا سکتا ہے۔ باقی یہ کہ قربانی کو جو ہے وہ اللہ کے لیے کرنا، یہ بات جو ہے ملحوظ خاطر رہنا چاہیے کہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے، اور اس کی ایک علامت کے طور پر جانور کو ہم ذبح کر کے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے اپنی جان کو اس جانور کی شکل میں ذبح کر دیا ہے۔ اب اس سے بڑی اور کوئی قربانی نہیں ہو سکتی، یہ بات ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔